بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بلند و بالا ہے، جتنا وہ عظیم المرتبت ہے، جتنی اس کے شانیں ہیں، بندہ جتنا مرضی جھک جائے، اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو خراج پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی، اللہ اکبر، مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکا، اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنی عجز کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خراج نہیں دے سکا، اور بھی جھکنے کہ میرے اندر سکت ہوتی اور کوئی حالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے، اور سجدے میں اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم، اولاد آدم، سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حقدار بنا، اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حقدار بن گیا۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے اس ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا۔ فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے 2 سجدے کیے۔ یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ارشاد ہے وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو اسی طرح کا حکم ورکعوا ہے اور اسی طرح کا حکم واسجدوا ہے۔ رکوع کرو اور سجدہ کرو، رکوع ہم ایک کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں، یا تو پھر رکوع بھی 2 کیا کریں یا پھر سجدہ بھی 1 کیا کریں، چونکہ امر ہے امر، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعمیر ہوگی، تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو کہا گیا سجدہ کرو تو 1 سجدہ کرنا واجب تھا، لیکن ہم سجدے 2 کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمے الاپے اور سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا، میرے مالک تیرا شکر تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے سجدے 2 ہو گئے اور رکوع 1 رہا۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا، مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی چاروں سمتیں گھیر لوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور فرمایا ظالم 2 رستے بھول گیا، کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستہ عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ حدیث کے لفظ ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب سخی بھی ہے، زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ تو بندے اس کے حضور جب مانگیں، مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ 2 راستے کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں، تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے، اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو۔ حضور معراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے، تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام رازی نے لکھا، اور بھی علماء نے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بنسبتی الیکا شرفنی بالعبودیہ،
اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پیشانی رکھ کے میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال مرتبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے۔ بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی قوت دیتی ہے۔ جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ یہ درس ہے توحید کا، یہ سبق ہے سجدے کا۔ اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتا، اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پیشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ توحید کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں کھڑا تھا، ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہوا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے، میرے پاس آ کے رک گیا، میں ڈر گیا، مجھے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے۔ کہنے لگا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے۔ اللہ کے حضور جھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے درس قیام دیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن انہیں اس شے کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی قوت کا لوہا سارے مانتے ہیں، اور اس کے قرب میں رہنے والے، اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو مالک کو ماننے والے ہیں، توحید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا یہ جو قرآن مجید میں آتا نا اتقوا اللہ، اس کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا کا معنی ڈر جاؤ، لیکن اس کی نسبت اگر اور ہوگی، اس کا مفعول کوئی اور ہوگا تو پھر ڈرنے کا مفہوم نہیں ہوگا۔ اتقوا اللہ قرآن میں لفظ موجود ہے، اتقوا النار اس کا معنی یہ نہیں کریں گے آگ سے ڈر جاؤ، جبکہ لفظ تو وہی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار اس کا معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ۔ جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور شریعت کے مزاج سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ ترجمۃ القرآن میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کس و ناکس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح کو اور منشا کو اور شریعت کے مزاج کو کس نے سمجھا ہے۔ تو اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار وہی معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ، لیکن علماء کہتے ہیں، مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، فرماتے ہیں جب اتقوا النار کہیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے ڈر جاؤ، اس کا معنی ہوگا آگ سے بچ جاؤ۔ اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار کا معنی آگ سے بچ جاؤ۔ لفظ وہی ہے لیکن مفعول کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے سینے میں کسی کا خوف نہیں پنپ سکتا۔ حقوق اولاد کے حوالے سے میں نے گفتگو کے اندر کہا تھا، جو افراد موجود ہوں گے اس جمعہ میں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان کے نفسیات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتا ہے، بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو بلی آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے۔ جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا، بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپنے ہی نہ پائے۔ یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں، اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی۔ 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے، اور 300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں، میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں، تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افزا ہے، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی،
صبح تو رسیاں کٹھی کرو، جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے، اور پھر سینے حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے۔ جب اس نے رعونت بھرے اپنی زبان سے اس کے جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، ابن حشام میں لفظ موجود ہیں، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ یا